آپ کے لیے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے وادی چملا کا آدم خور، اور اس کے مصنف ہیں کینتھ اینڈرسن۔ وادی چملا ضلع چتور گڑھ کے جنوب مشرقی سرے پر واقع ہے، جہاں یہ کڈپہ کے ضلع سے ملی ہوئی ہے۔ یہ وادی نسبتاً چھوٹی ہے اور 5 میل چوڑی اور 7 میل لمبی ہے۔ اس کے 2 بازو انگریزی کے حرف وائی کی طرح شمال مغرب اور شمال مشرق کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ان کی لمبائی 4 میل ہے۔ کڈپہ پہنچ کر یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک خوبصورت دریا جو کہ کالا پانی کہلاتا ہے، وادی سے شمال مشرق سے گزرتا ہے۔ یہ دریا امبل میرو اور گنڈال پنٹا سے نکلتا ہے۔ ان جگہوں کا پانی سخت گرمیوں میں بھی یخ بستا رہتا ہے۔ یہاں کالا پانی دریا جنوب کی طرف بہتے ہوئے ناگا پتلا سے گزرتا ہے۔ یہاں ایک پرانی جھیل ہے جہاں چندرگری اور ٹیپو سلطان نے بند باندھنے کی کوشش کی تھی تاکہ گرمیوں میں اس کا پانی آبپاشی کے لیے کام میں لایا جا سکے۔ یہاں ایک اکلوتا فارسٹ بنگلہ بھی موجود ہے۔ وادی چملا پوری طرح جنگلات سے بھری ہوئی ہے۔ مغرب کی طرف بکھرا پٹ کی جنگلی پٹی ہے اور مشرق کی طرف تیرو پاٹی کا جنگل، جس میں موجود ایک قدیم مندر پورے ہندوستان میں مشہور ہے۔ جنوب کی طرف چندرگری کے قصبے میں ایک قدیم قلعہ موجود ہے جو اپنے سابقہ مالک بادشاہ کی آخری نشانی ہے۔ چندرگری کے نزدیک 1 میٹر گیج والی ٹرین کی پٹڑی گزرتی ہے اور آگے جا کر یہ مدراس بمبئی والی براڈ گیج لائن سے مل جاتی ہے۔ چندرگری ریلوے اسٹیشن سے ایک پگڈنڈی نکلتی ہے جو 3.5 میل بعد چملا کی وادی سے ہوتی ہوئی پلی بونو جا کر ختم ہوتی ہے۔ پلی بونو کا مقامی زبان میں مطلب شیر کی کھو ہے۔ یہاں محکمہ جنگلات کی طرف سے کیمپ لگانے کے لیے 2 مستطیل قطعے اور پانی کا کنواں موجود ہے۔ 18 سال قبل یہ خوبصورت وادی اور اس کی شاخیں شکار کے لیے جنت کی طرح تھی۔ چیتل کے بڑے بڑے جھنڈ وادی میں گھومتے پھرتے تھے۔ یہاں بعض باراسنگوں کے سینگ اتنے بڑے تھے کہ پورے جنوبی ہندوستان میں اور کہیں نہیں ملتے۔ کالا ریچھ بھی یہاں بکثرت ملتا ہے۔ سانبھر بھی عام پائے جاتے ہیں۔ کاکڑ یعنی بھونکنے والا ہرن بھی بکثرت ہے۔ وادی کے بڑے حصے میں شیر کے لیے عام خوراک موجود ہے۔ چیتے بھی ادھر بہت زیادہ ہیں۔ مور بھی بے تحاشا پائے جاتے ہیں۔ جنوبی ہندوستان کے دیگر جنگلوں کے برعکس میں نے موروں کو یہاں دن کے 12 بجے، 2 بجے اور 4:30 بجے بھی دم پھیلاتے دیکھا ہے۔ سورج نکلتے اور ڈوبتے وقت تو یہ عام منظر ہوتا ہے۔ سن 1937 کے اوائل میں ایک دن یہاں وہ دہشت ناک درندہ آن پہنچا جس کا میں تذکرہ اب کروں گا۔ یہ ایک عام جسامت کا شیر تھا جس کے پگ سے کسی نقص کا علم نہیں ہوتا تھا۔ وہ اچانک نمودار ہوا۔ ان دنوں آس پاس تو کیا، دور دراز تک کے جنگلوں میں بھی کسی آدم خور کی موجودگی کی خبر نہ تھی۔ جلد ہی جب اس نے ایک لکڑہارے کو مار کر کھایا تو لوگوں کو علم ہو گیا کہ ان پر آدم خور کی شکل میں قہر آن ٹوٹا ہے۔ 3 دن بعد وہ ناگا پتلی اور پلی بونو کی پگڈنڈی پر جانے والے مسافر کو کھا گیا۔ اس کے بعد آدم خور کی سرگرمیوں کا دائرہ پھیل گیا۔ اب وہ تینوں وادیوں میں مصروف ہو گیا۔ 6 ماہ میں اس نے 7 لوگ مارے اور انہیں مکمل یا جزوی طور پر کھا گیا۔ ایک دن فارسٹ رینج آفیسر چملا وادی میں موجود بنگلے کی طرف نکلا تاکہ معمول کے مطابق اپنا دورہ کر سکے۔ وہ بیل گاڑی پر سوار تھا اور اس کے پاس اس کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ 5 بجے جب بیل گاڑی اپنی منزل سے بمشکل 2 میل دور ہوگی کہ اچانک شیر سڑک پر نمودار ہوا۔ یہ سڑک پوری کی پوری ریزرو فارسٹ سے گزرتی ہے اور اس کے آخری 2 میل چملا وادی سے گزرتے ہیں۔ شیر کو دیکھتے ہی گاڑی بان نے گاڑی روکی اور فارسٹ گارڈ اور رینج آفیسر کو بتایا۔ چونکہ گاڑی مکمل طور پر ڈھکی ہوئی تھی اور وہ دونوں اندر بیٹھے تھے، اس لیے شیر کو نہ دیکھ سکے تھے۔ خیر، تینوں نے مل کر شور مچانا شروع کر دیا۔ شیر آرام سے چلتا ہوا بیل گاڑی کے پاس سے گزرا۔ عین اسی وقت نہ معلوم کیوں
فارسٹ گارڈ نے گاڑی سے چھلانگ لگائی اور ہاتھ لہرا لہرا کر شور مچانا شروع کر دیا تاکہ شیر کو بھگا سکے۔ اس طرح اس نے اپنی قسمت پر مہر ثبت کر دی۔ شیر نے دھاڑتے ہوئے اس پر حملہ کیا اور اٹھا کر جنگل میں گھس گیا۔ یہ سب کچھ اتنا جلدی ہوا کہ باقی دونوں افراد کو کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ ویسے بھی وہ دونوں غیر مسلح تھے۔ انہوں نے عجلت میں گاڑی بھگائی اور ناگا پتلا پہنچے۔ اگلے دن وہ کئی دوسرے مقامی افراد کے ساتھ مل کر اور مزل لوڈنگ بندوقوں کے ساتھ مسلح ہو کر لوٹے تاکہ اس بدقسمت فارسٹ گارڈ یا اس کی لاش کو تلاش کیا جا سکے۔ اس کی باقیات سڑک سے فلانگ بھر دور مل گئیں۔ خاکی یونیفارم اور سبز پگڑی بھی مل گئے۔ پگڑی سڑک پر تب گری تھی جب شیر نے حملہ کیا تھا۔ اس واقعے کو سرکاری طور پر غیر معمولی اہمیت ملی۔ پورے ملک کے اخبارات میں یہ خبر چھپی۔ حکومت کی طرف سے آدم خور کو ہلاک کرنے پر انعام رکھا گیا۔ چند لالچی شکاری ادھر آن پہنچے، لیکن آخری شکار کے بعد شاید آدم خور کو علم ہو گیا تھا کہ اس نے بہت زیادہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا ہے۔ وہ غائب ہو گیا۔ افواہیں پھیلی کہ یا تو وہ کڈپا کی طرف نکل گیا یا پھر تیرو پاٹی کی طرف۔ اگلے 2 ماہ تک لوگ بے حد ہوشیار رہے، لیکن آدم خور کی کوئی خبر نہ ملی۔ ایک دن ریلوے کا گینگر غائب ہو گیا جو مدراس بمبئی والی پٹڑی پر ماماندر اسٹیشن کے پاس متعین تھا۔ 2-3 دن تک تو کسی نے توجہ نہ دی کہ ہندوستان میں گوناگون وجوہات کی بنا پر اکثر یہ لوگ 1 یا 2 دن کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ تیسرا دن گزرنے پر بھی جب وہ نہ پہنچا تو اس کی تلاش شروع ہوئی۔ پٹڑی کے ساتھ چلتے ہوئے ایک جگہ کھوجی جماعت کو اس کا بھاری ہتھوڑا ملا۔ گینگروں کو یہ ہتھوڑے اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ہلے ہوئے لکڑی کے تختوں کو وہ ٹھونک کر واپس ان کی جگہ پر لے آئیں۔ سخت زمین پر کوئی نشان نہ ملا۔ کچھ ہی دور خون کی چند بوندیں دکھائی دیں۔ ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک جگہ اس کی چپل ملی اور ساتھ ہی خون کے نشانات بھی دکھائی دیے۔ کچھ ہی دور نرم زمین پر انہیں شیر کے پنجوں کے نشانات بھی مل گئے۔ اندازہ یہی لگایا گیا کہ گینگر کو آدم خور نے ہلاک کیا۔ گزشتہ دنوں آدم خور کی موجودگی کی خبر چونکہ پورے ملک میں پھیل گئی تھی، انہوں نے یہ کارروائی اسی آدم خور سے منسوب کی۔ اگلے 2 مہینوں میں 2 مزید وارداتیں ہوئیں۔ پہلی واردات ماماندر سے 11 میل دور اور دوسری امبل میرو میں ہوئی۔ ان دنوں میں کاروباری دورے پر مدراس گیا ہوا تھا۔ وہاں میں چیف کنزرویٹو آفیسر سے ملا تاکہ میں اس سے اپنی ناجائز شکاریوں کے سلسلے میں داخل کرائی گئی درخواست کی بابت پوچھ سکوں۔ باتوں باتوں میں اس نے شیر کے آدم خور ہونے کا تذکرہ کیا اور مجھے اس کے شکار کی دعوت دی۔ خوش قسمتی سے میں نے گزشتہ سال اپنی چھٹیوں کو استعمال نہیں کیا تھا اور میں آرام سے 1 ماہ کی رخصت لے سکتا تھا۔ بنگلور لوٹ کر میں نے چند ضروری ساز و سامان اکٹھا کرنے میں گزارے۔ 10 دن بعد میں ناگا پتلا کے فارسٹ بنگلے میں پہنچا۔ میں نے اس بنگلے کو اپنی سرگرمیوں کا صدر مقام بنانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے آسانی سے 4 فربا اور 9 عمر بھینسیں خریدے۔ انہیں میں گنڈالا پنٹا، امبل میرو، نرسہما چیرو کے تالاب اور دریائے کالا پانی سے نکلنے والی نہر کے کنارے اور سڑک سے 2 میل دور لے جا کر باندھ دیا۔ ان کہانیوں میں ہندوستان کے بہت سے ایسے علاقوں کے نام سامنے آتے ہیں جو کافی عجیب و غریب لگتے ہیں اور نہ پہلے کبھی پڑھے نہ سنے، نہ ان پر اعراب لگے ہوتے ہیں۔ تو اگر میں کوئی لفظ کسی علاقے کا نام غلط پڑھوں تو اس کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ دوسرے دن نرسہما چیرو والے تالاب کے کنارے والے بھینسے کی موت کی خبر ملی۔ پگ دیکھنے سے یہ پتہ چلا کہ یہ ایک بڑے تیندوے کا کام ہے۔ چونکہ یہ بھینسے کافی مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے میں تیندوے کو انہیں مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ ابھی کچھ وقت باقی ہے، چل کر تیندوے کو ٹھکانے لگا دوں۔ 6:45 بجے تیندوا اپنے انجام کو پہنچا۔ پھر میں نے ایک اور بھینسا خرید کر اس جگہ دوبارہ باندھ دیا۔ اگلا ہفتہ یوں ہی گزرا۔ سارا دن جنگل میں مٹر گشت کرتا تاکہ شیر سے مڈ بھی ہو سکے۔ 9ویں دن
جب میں پلی بونوں کی طرف جا رہا تھا تو چھٹے میل پر میں نے شیر کے پگ دیکھے جو پلی بونوں تک چلے گئے تھے۔ چونکہ آدم خور کے پگ دیگر شیروں سے مختلف نہیں تھے، مجھے یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ پگ عام شیر کے ہیں یا پھر آدم خور کے۔ ایک جگہ یہ نشانات بالکل واضح تھے، ان کے جائزے سے بس یہی معلوم ہوا کہ یہ ایک نر شیر کے پگ ہیں اور بس۔ کار کو پلی بونوں چھوڑ کر میں نے جنگل کا رخ کیا۔ ایک جگہ یہ راستہ کالا پانی دریا سے ہو کر گزرتا تھا۔ یہاں مجھے اندازہ ہوا کہ شیر یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر گزرا ہے۔ اس دن میں نے گنڈالا، پنٹا اور امبل میرو کا بھی چکر لگا کر اپنے بھینسوں کو دیکھا۔ مجھے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی مارا جا چکا ہوگا، لیکن وہ زندہ سلامت اپنے سامنے رکھی ہوئی گھاس کو چر رہے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں واپس لوٹا تاکہ شیر کے نشانات کا پیچھا کر سکوں۔ اس میں مجھے جزوی کامیابی ملی۔ جہاں دریا کے کنارے بانس کے جھونڈ شروع ہوتے ہیں، میں پیچھا جاری نہ رکھ سکا۔ کافی شام ڈھل چکی تھی کہ میں پلی بونوں کی طرف پلٹا۔ واپسی پر نصف میل ہی دور ایک بھورے ریچھ کو دیکھا۔ عموماً یہ جانور سورج ڈوبنے کے بعد نکلتا ہے۔ وہ چیونٹیوں کی امیٹھی کے پاس منہ اندر ڈالے کھڑا لمبے لمبے سانس لے کر چیونٹیاں نگلے جا رہا تھا۔ دور سے دیکھنے پر وہ ایک کالا بھجنگ آدمی لگتا تھا۔ میں ریچھ سے کافی نزدیک پہنچ گیا مگر اسے میری خبر نہ ہوئی۔ میں مزید قریب بھی جا سکتا تھا لیکن اس صورت میں وہ حملہ کر دیتا۔ اگر میں گولی چلاتا تو آدم خور فرار ہو جاتا۔ 40 گز دور رک کر میں کھانسا۔ ریچھ نے آواز سنی اور فوراً ہی منہ نکال کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ، خوف، اشتعال اور تعجب سب واضح تھا۔ چند لمحے تک وہ مجھے دیکھتا رہا جس سے مجھے اندیشہ پیدا ہوا کہ یہ حملہ کرے گا۔ پھر وہ زمین پر جھکا اور چاروں ہاتھوں پیروں کے بل دوڑتا ہوا فرار ہو گیا۔ دوڑتے ہوئے وہ بار بار اوف اوف کی آوازیں بھی نکال رہا تھا۔ ایسا لگا کہ جیسے کالے بالوں کی ایک گیند سی لڑک رہی ہو۔ اگلی صبح میں پھر پلی بونوں پلٹا۔ راستے میں شیر کی واپسی کے کوئی نشانات نہ تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شیر ابھی بھی اسی جنگل میں ہے۔ کار کو چھوڑ کر میں گنڈالا پنٹا لوٹا۔ میرا بندھا ہوا بھینسا بے خبر گھاس کھائے جا رہا تھا۔ امبل میرو جا کر جب دوسرے بھینسے کو دیکھا تو وہ غائب تھا۔ جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ شیر نے اسے مارا ہے۔ مارنے کے بعد پہلے شیر نے رسی کتری اور پھر اسے اٹھا کر لے گیا۔ 100 گز تک میں نے ان نشانات کا پیچھا کیا۔ پھر میں نے ایک درخت کی نچلی شاخ پر بیٹھے ایک کوے کو دیکھا جو بار بار نیچے جھک کر دیکھ رہا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ شیر ابھی تک بھینسے کی لاش کے پاس موجود ہے۔ اگر شیر نزدیک نہ ہوتا تو کوا کب کا اتر کر اسے کھانا شروع کر چکا ہوتا۔ کوا جہاں تھا اس کے نیچے ڈھلان سی تھی۔ اس ڈھلان پر کافی گھاس پھوس اگی ہوئی تھی۔ ایک جگہ کچھ نشیب سا تھا اور میرا اندازہ تھا کہ اسی نشیب میں شیر بھینسے کی لاش کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ براہ راست اس نشیب کی طرف جانا دانش مندی نہ ہوتا۔ میرے پہنچنے سے قبل ہی شیر میری آمد سے آگاہ ہو کر فرار ہو جاتا۔ اگر یہ آدم خور ہوتا تو حملہ بھی کر سکتا تھا۔ اس جگہ شیر کے حملے سے بچنے کا کم ہی امکان ہوتا۔ اس لیے میں 50 گز پیچھے ہٹا۔ یہاں سے زاویہ بدل کر میں دوسری طرف سے اس جگہ تک پہنچ سکتا تھا اور وہاں موجود نالے کے دوسرے کنارے سے شیر کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ یہاں موجود نالا خوش قسمتی سے شمال مغرب سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ پنجوں کے بل چلتے ہوئے میں جلد ہی اس نشیب کے سامنے پہنچ گیا۔ 25 گز مزید چل کر میں نالے کے دائیں کنارے پر چڑھا۔ یہاں اب میں اس نشیب سے کچھ فاصلے پر تھا۔ ایک کم عمر درخت میرے سامنے تھا۔ اس پر چڑھ کر میں نے نشیب کی طرف دیکھا۔ مجھے وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیا۔ اس جگہ سے کوا تک اوجھل تھا۔ مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ شیر کی موجودگی کا علم کوے کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا اور کوے والی شاخ گھاس کے ابھار کے نیچے چھپ گئی تھی۔ میں نصف گھنٹے تک ادھر ہی رہا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہاں چونکہ بہت گرمی ہے اور سورج سوا نیزے پر، شیر جلد ہی پانی پینے امبل میرو کے تالاب پر جائے گا۔ اس کی حرکت کا علم مجھے جنگل کے جانوروں کی آوازوں سے ہو جائے گا۔
اچانک مجھے لنگور کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز لنگور خطرے کی صورت میں نکالتا ہے۔ وہ میری بائیں جانب 100 گز پر تھا۔ وہ مسلسل بولتا رہا اور پھر ایک مادہ لنگور بھی اس کے ساتھ بولنا شروع ہو گئی۔ شیر بالآخر اس نشیب سے نکلا ہی تھا کہ اسے لنگور نے دیکھ لیا۔ جو لوگ ہندوستانی جنگلات سے واقف ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے ان کے لیے بتاتا چلوں کہ لنگور کتنے چالاک ہوتے ہیں۔ یہ لنگور سیاہ چہرے اور بھورے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی دم بہت لمبی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ غول کی شکل میں رہتے ہیں۔ ان کی خوراک جنگلی پھل، پتے، کیڑے اور ان کے لاروے ہوتے ہیں۔ شیر اور تیندوے کے لیے لنگور کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے۔ ان سے بچاؤ کے لیے لنگور ہمیشہ چوکیدار مقرر کرتے ہیں۔ ہم انسانوں کے لیے یہ نہایت سبق آموز بات ہے کہ چوکیداری پر مامور لنگور ہمیشہ سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی ٹہنی پر بیٹھتا ہے اور اس کی نظروں سے کوئی حرکت بھی پوشیدہ نہیں ہوتی۔ اسے اچھی طرح علم ہوتا ہے کہ پورے غول بشمول ماداؤں اور بچوں سب کی جان کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اگر اس نے غفلت کی تو ان اراکین کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوسرے چوکیدار کے آنے تک یہ اپنا پیٹ بھرنے کے بارے میں سوچتا تک نہیں۔ لنگوروں کی عام آواز وومپ وومپ ہوتی ہے۔ خطرے کی صورت میں چوکیدار ہاں ہاں ہر ہر کی آواز نکالتا ہے۔ اس آواز کو سنتے ہی پورے کا پورا غول پیٹ پوجا چھوڑ کر اونچی ٹہنیوں پر منتقل ہو جاتا ہے۔ لنگوروں کی اس چال کے باعث تیندووں اور شیروں کو کافی مشکل ہوتی ہے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جب چوکیدار انہیں دیکھ کر خطرے کی آواز نکالتا ہے اور سارے لنگور اونچی شاخوں پر چڑھ جاتے ہیں تو یہ بطور دھمکی ایک بہت بلند دھاڑ لگا کر کسی درخت کی طرف لپکتے ہیں اور نچلی شاخ پر چڑھنے کی اداکاری کرتے ہیں۔ اس طرح درندے کو لپکتا دیکھ کر اس درخت پر موجود لنگور مزید بلندی کی طرف یا پھر دوسرے درخت کی طرف چھلانگ لگاتے ہیں۔ عجلت میں لگائی ہوئی یہ چھلانگ ہی ان کی موت کا سبب بن جاتی ہے۔ اکثر اس طرح کی چھلانگ کے دوران کوئی نہ کوئی لنگور نیچے گر جاتا ہے اور شیر یا تیندوے کے لیے لقمہ تر ثابت ہوتا ہے۔ خیر، اب کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ لنگور کے خطرے کی آواز سن کر میں درخت سے نیچے اترا اور رائفل کو اس طرف تانے رکھا جہاں اس شیر کی موجودگی متوقع تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ شیر کا پیٹ اچھی طرح بھرا ہوا ہے اور وہ لنگوروں کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پینے تالاب کی طرف چل دے۔ راستے میں اگی گھنی گھاس اور کانٹے دار جھاڑیوں کے سبب اس کی پیش قدمی بہت سست ہوگی۔ نصف فرلانگ تک میں نے بہت احتیاط سے پیش قدمی جاری رکھی۔ اب مجھے چوکیدار لنگور کو دیکھنے کا موقع ملا۔ عین اسی لمحے اس نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ لنگور جان گیا کہ اب اسے 2 دشمنوں پر نگاہ رکھنی ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہ لنگور کی حرکات سے مجھے شیر کی ممکنہ جگہ کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ میں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے بالکل ساکت ہو گیا۔ چوکیدار لنگور نے میری طرف دیکھا اور چند لمحے مجھے دیکھنے کے بعد اس نے بائیں جانب دیکھا اور پھر میری طرف اور پھر بائیں جانب۔ خطرے کی آواز بدستور جاری تھی۔ میں جان گیا کہ وہ مجھے اور شیر دونوں کو دیکھ رہا ہے اور یہ بھی کہ شیر مجھ سے کچھ آگے ہے۔ اندازاً یہ فاصلہ 100 گز ہوگا۔ میں فوراً اٹھا اور جھکی ہوئی حالت میں شیر کی موجودہ جگہ تک دوڑا۔ چوکیدار کو اب مخمصہ ہو گیا کہ اس کے جھنڈ کو کس سے زیادہ خطرہ ہے، مجھ سے یا شیر سے، یا پھر دونوں سے۔ اس کی آواز کی شدت اور رفتار بڑھ گئی۔ مجھے اب یہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ شیر بھی اس لنگور کو سن رہا ہوگا۔ اسے میری موجودگی یا پھر کسی خطرے کا احساس ہو جائے گا۔ یہ خطرہ نہ صرف لنگوروں کے لیے بلکہ شیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ میں نے 100 گز تیزی سے طے کیے۔ میرا اندازہ تھا کہ اب کسی بھی لمحے شیر سے مڑ بھیڑ ہو سکتی ہے۔ میں نے مڑ کر لنگور کو دیکھا جو ابھی بھی اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ شیر بھی کہیں نزدیک ہی چھپا ہوا ہے۔ دوبارہ رک کر میں نے ہر طرف احتیاط سے دیکھا اور آواز سننے کی کوشش کی۔ یہاں ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں اور 4 فٹ سے بلند گھاس بھی۔ جو ہی میں مڑا ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی۔ یہ جگہ مجھ سے 30 گز دور تھی۔
میں اسے دیکھنے کے لیے ذرا سا ابھرا ہی تھا کہ شیر نے مجھے دیکھ لیا۔ اس نے ہلکی سی ہرراہٹ سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور 2 ہی چھلانگوں میں یہ جا وہ جا۔ مجھے معلوم تھا کہ شیر میری موجودگی سے آگاہ ہو چکا ہے، اب اس کا پیچھا کرنا بہت دشوار اور خطرناک ہوتا۔ میں اپنی پشت سے خبردار ہو کر واپس چلا۔ بھینسے کی لاش ابھی تک وہیں ہی تھی جہاں میں نے اندازہ لگایا تھا۔ بھینسا آدھا کھا لیا گیا تھا۔ وہ بائیں پہلو پر پڑا تھا اور اس پر گھاس پھوس وغیرہ جمع تھی جو شیر نے شاید اسے گدھوں وغیرہ سے بچانے کے لیے ڈالی تھی۔ اس کے ساتھ ہی آم کا ایک درخت موجود تھا۔ میرے پاس فیصلہ کرنے کے لیے بہت کم وقت تھا۔ میرے پاس 2 ہی ممکنات تھے، یا تو میں یہیں رک کر شیر کی واپسی کا انتظار کرتا جس کے قوی امکانات تھے، یا پھر واپس چلا جاتا اور شیر اگر لوٹتا تو مجھے ظاہر ہے کہ کافی مایوسی ہوتی۔ دوسری طرف میرے پاس کمبل، مچان یا ٹارچ تک نہ تھی۔ آج کل راتیں کافی تاریک تھیں اور چاند غائب تھا۔ رات کو اگر شیر آ بھی جاتا تو مجھے بہت مشکل سے دکھائی دیتا۔ اگر میں بیٹھتا تو اگلی صبح سے قبل میں نیچے نہ اتر سکتا تھا۔ اسی طرح واپسی کا رخ کرتا تو پولی بونو تک اندھیرے میں ہی پہنچتا، جو آدم خور کے منہ سے گزر کر پہنچنے کے برابر ہوتا۔ اگر رک بھی جاتا تو رات کو یخ بستہ ہوائیں اچھی خبر گیری کرتی۔ اگر میں کار تک جا کر اپنی ضروریات کی چیزیں لاتا تو یہ کل 8 میل کا سفر ہو جاتا۔ میری عدم موجودگی میں شاید شیر بھینسے کی لاش ہی کہیں اور لے جاتا۔ آخر کار میں نے اپنا ذاتی آرام پس پشت ڈال دیا۔ درخت پر چڑھ کر میں ایک آرام دہ 2 شاخے پر بیٹھ گیا۔ میری پشت شاخ پر ٹکی ہوئی تھی۔ یہاں سے بھینسا بائیں جانب صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ یہاں بھینسے سے آگے ایک شاخ حائل تھی، پھر صاف نظارہ، پھر ایک شاخ۔ میں نے جوتے اتارے ہوئے تھے اور بھری ہوئی رائفل میرے سامنے تھی۔ میرے عقب کا منظر بالکل ہی اوجل تھا۔ میں زمین سے 15 فٹ کی بلندی پر تھا اور شیر کی جست سے بالکل محفوظ۔ مجھ پر حملہ کرنے سے قبل شیر کو درخت پر چڑھنا پڑتا جس کے لیے میں تیار تھا۔ 12:30 بجے میں اپنی جگہ پر تھا۔ آنے والی رات میری ساری زندگی کی سرد ترین اور سخت بے آرام راتوں میں سے ایک تھی۔ بات کی تفصیلات میں جائے بغیر 6:30 بجے پرندوں نے اپنے گھونسلوں کو لوٹنا شروع کیا۔ لنگور بھی کبھی کے اس علاقے سے جا چکے تھے۔ میں بالکل اکیلا تھا۔ کبھی کبھار کوئی الو بول پڑتا۔ 6:45 بجے تک تاریکی چھا گئی۔ اب مجھے وہ حیرت ناک منظر دیکھنے کو ملا جس کے بارے میں بہت عرصے سے سنتا آیا تھا لیکن کبھی ثبوت نہیں ملا تھا۔ مجھے جنگل کے لوگوں نے بتایا تھا کہ بعض علاقوں میں شیر، سانبر اور باراسنگے کی آواز کی نکالی کرتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہی ہو کہ دوسرے جانوروں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوں تاکہ شکار میں آسانی رہے۔ میں نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اس شام کو 6:45 بجے مجھے سانبر کی آواز جھاڑیوں میں سنائی دی۔ ابھی تک کچھ روشنی باقی تھی۔ اچانک ہی انہی جھاڑیوں سے شیر برآمد ہوا۔ اب اس جھاڑی میں جہاں سے شیر نکلا تھا سانبر کی موجودگی کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہ موجود بھی ہوتا تو شیر کی آمد کو محسوس کر کے فرار ہو جاتا۔ اس کے کھروں کی آواز صاف سنائی دیتی۔ یقیناً وہ آواز شیر نے ہی نکالی تھی۔ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس کا شکار ادھر ہی پڑا تھا۔ اسے مزید شکار کی کوئی ضرورت بھی نہ تھی۔ سانبر کی دوبارہ کوئی آواز نہ آئی۔ نتیجہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میرے لیے تو ان کہاوتوں پر یقین کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ شیر چلتا ہوا بھینسے کی طرف آیا۔ یہاں وہ میری نظروں سے ایک بار اوجھل ہوا تھا۔ اس دوران میں نے رائفل کندھے سے لگا لی۔ دوبارہ وہ میرے سامنے بائیں جانب نکلا۔ اس نے بچھڑے کو جبڑے میں دبوچا اور اٹھا لیا۔ میری گولی اس کے بائیں شانے پر لگی۔ وہ اچھل کر گرا ہی تھا کہ میری دوسری گولی اس کی گردن میں پیوست ہو گئی۔ وہ چند لمحے تڑپا ہوگا کہ ساکت ہو گیا۔ شیر مر چکا تھا۔ اب میری واپسی محفوظ ہوتی بشرط یہ کہ میں اس تاریکی میں راستہ تلاش کر پاتا۔ تمام تر تاریکی کے باوجود میں نے واپسی کو ترجیح دی۔
बसूरत दीगर मुझे इस तारीक और सर्द रात में भूखा ही इधर दरख्त पर टंगा रहना पड़ता। मैं फ़ौरन ही दरख्त से नीचे उतरा और दरियाए काला पानी की तरफ लपका। एक बार मैं उस दरिया तक पहुंच जाता तो फिर पुली बोनों तक पहुंचना मुश्किल ना होता, चाहे तारीकी जितनी ही गहरी क्यों ना होती। पुली बोनों मेरी कार मौजूद थी। दरिया के बिलों की वजह से कुछ फासला दरिया के पुलों की वजह से कुल फासला 6 मील बनता था। दूसरी तरफ अगर मैं पगडंडी तलाश करता तो वो इस तारीकी में बेसूद साबित होती, रात भर भटकते हुए गुजर जाती। तारीकी मुकम्मल छाने से कबल मैं दरिया तक पहुंच गया। दरिया की खुश्क तह में सफ़र करना मेरे अंदाज़ों से भी ज़्यादा दुश्वार निकला। कई बार मैं पत्थरों से ठोकर खा कर गिरा और तारीकी में छुपे दरख्तों के तनों और टहनियों और झाड़ियों से रगड़ खा खा कर मेरी पिंडलियाँ छिल गई। एक से ज़ायद बार मोच आते आते बची। इसी तरह 2-1 बार तो टांग ही टूटते टूटते बची। पूरी तवज्जो रास्ते पर मरकूज़ करनी पड़ी। 4 घंटे बाद मैं पुली बोनों पहुंचा। कार में जब सवार हुआ तो उस वक्त 11:10 हो रहे थे। शायद आप ये सोच रहे हो कि नागा पतली जाते हुए मैं ख़ुद को मुबारकबाद दे रहा हूँगा कि मैंने आदमखोर को ठिकाने लगा दिया है, तो ये आपकी खुश फहमी है। सारे दिन के वाक़यात मेरी नज़रों के सामने घूम रहे थे। मुझे यकीन हो चला था कि मैंने गलत शेर मारा है। अव्वल शेर ने भैंसा मारा, दोम उसने मुझे देखकर फ़रार पर तरजीह दी। सोम मेरी मौजूदगी जानने के बावजूद वो इतना बेफ़िक्र था कि वापस शिकार पर पलटा। उसने सांबर की आवाज़ की नक्काली की। इन तमाम तर वजूहात ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि मैंने आदमखोर नहीं बल्कि एक आम शेर को मारा है। जितना सोचता इतना ही यकीन होता जाता। शुक्र है कि काला पानी दरिया से गुज़रते हुए मुझे ये सब याद नहीं आया, वरना तारीक जंगल में आदमखोर की मौजूदगी का ख़याल ही रूह फना कर देता। अगली सुबह एक जमात के साथ पलटा और शेर को लाद कर नागा पतली की तरफ ले गए। तफसीली जायज़े पर वो एक आम और बिल्कुल तंदुरुस्त शेर निकला। इससे मेरा यकीन और भी बढ़ गया। वो शाम मैंने कलेक्टर के साथ गुजारी और उसे अपनी शुबहात से आगाह किया। उसने वादा किया कि आदमखोर की मज़ीद कोई भी इत्तला मिलती ही वो मुझे बसरिया तार आगाह कर देगा। 11वें दिन मुझे उसकी तार मिली कि एक औरत घास काटते हुए वादी चमला की हदूद में मारी गई है। आदमखोर को मारने में मैं नाकाम रहा था और आदमखोर की बजाय एक आम शेर मारा गया था। अगली सुबह मैं नागा पतली की तरफ रवाना हुआ। फॉरेस्ट बंगले में सुपहर को पहुंचा। उसे अगली सुबह मुझे वारदात की जगह दिखाई गई। औरत घास काटने के बाद उसे गट्ठड़ की शक्ल में बांध रही थी कि शेर ने हमला कर दिया। उससे 100 गज दूर दूसरी औरत जो घास काट रही थी, उसने ये मंजर देखा। वो फ़ौरन नागा पतली की तरफ भागी और सबको ये इत्तला दी। उन्होंने ख़बर आगे पहुंचाई और फिर तहसीलदार से होती हुई कलेक्टर तक पहुंची और उसने मुझे तार भेजा। किसी ने शेर का पीछा ना किया था और ना ही औरत को बचाने की कोई कोशिश की गई थी। अब इस बात को 3 दिन गुजर चुके थे और ज़मीन पर किसी भी किस्म का निशान मिलना नामुमकिन था। दायरे की सूरत में तलाश करते हुए हमने 4 मील दूर औरत की साड़ी बरामद कर ली। अभी तक खून का एक भी कतरा नहीं दिखाई दिया था, जिससे ये ज़ाहिर होता था कि शेर ने अपनी पहली गिरफ्त तब्दील नहीं की। चूँकि शेर ने गला दबोचा हुआ था, इसलिए वो चीख भी ना सकी। उस औरत की बाकियात हमें ना मिल सकी। गांव लौटकर मैंने 3 भैंसे वापस लिए जो मेरे साबका दौरे से बच गए थे। एक को मैंने चौथे संगे मील के साथ बांधा, दूसरे को पुली बोनों और तीसरे को नागा पतली से 2 मील दूर दरियाए काला पानी की तह में बांधा। अगली सुबह तीनों भैंसे जिंदा सलामत थे। शेर के पग मुझे पुली बोनों की सड़क पर मिले। यहाँ शेर तीसरे संगे मील से ज़रा पहले सड़क पर आया था। चौथे मील पर वो मेरे भैंसे के पास से उसे छुए बिना गुजरा। छठे मील पर पुली बोनों से ज़रा कबल वो मुड़ा और सड़क से नीचे उतर गया। अब उसका रुख मशरिक़ की तरफ था। यहाँ आगे चलकर एक पथरीली पहाड़ी आती है जिसे
منکی ہل یعنی بندر کی چٹان کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں پگ بالکل واضح تھے لیکن ان سے آدم خور کی کسی بھی معذوری کا پتہ نہیں چل سکا۔ وہ بھینسے سے چند فٹ کے فاصلے سے گزرا کہ آدم خور کی عام عادت ہوتی ہے۔ مجھے اب اطمینان ہو چلا کہ یہ شیر وہی آدم خور ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، شیر کا رخ بندر کی چٹان کی طرف تھا، جہاں وہ شاید ڈھلان پر موجود جنگل میں یا پھر اس کے آس پاس کہیں رہتا تھا۔ موہوم سی امید یہ بھی تھی کہ شیر شاید اسی راستے سے پلٹتا۔ چاند تقریباً پورا ہی تھا، اس لیے گولی چلانے کا آسان موقع ملتا۔ چوتھے میل سے 150 گز دور ایک بڑا ٹیک کا درخت تھا۔ اپنی نسل کے دیگر درختوں کی مانند یہ درخت بھی بالکل سیدھا تھا۔ اس پر چڑھنا کافی محنت طلب کام تھا۔ میں زمین پر بیٹھ کر اس کے تنے سے ٹیک لگا سکتا تھا۔ یہاں سے میرا بھینسا 150 گز دور تھا۔ میں سڑک کے دونوں اطراف اور ہر طرف کم از کم 100 گز تک بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ یہاں گزشتہ سال لگنے والی آگ کے سبب یہ علاقہ ہر قسم کی نباتات سے پاک تھا۔ 5 بجے میں اپنی جگہ پر تھا۔ جو ہی سورج غروب ہوا، چاند نمودار ہو گیا۔ اس کی مدھم اور سفید روشنی میں پورا جنگل منور ہو رہا تھا۔ دن میں اس جگہ کو میں نے بہت محفوظ سمجھا تھا، لیکن اب اندھیرے میں مجھے یہ وہم ستانے لگا کہ آیا شیر عقب سے گھات نہ لگا رہا ہو۔ پھر میری عقل مدد کو آئی کہ جب تک شیر مجھے دیکھ نہ لے یا میری موجودگی سے آگاہ نہ ہو، گھات نہیں لگائے گا۔ شیروں میں سونگھنے کی حس بالکل نہیں ہوتی۔ میں شام سے اب تک بالکل ساکت بیٹھا تھا۔ میری کمر درخت کے تنے سے لگی ہوئی تھی۔ میں نہ تو تمباکو پی سکتا تھا اور نہ ہی کچھ کھا پی سکتا تھا۔ تاہم میں نے احتیاطاً گرم کپڑے پہن رکھے تھے جو اس سرد رات میں مجھے سردی سے بچاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات جنگل بالکل خاموش تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ شیر نزدیک یا دور موجود نہیں۔ صبح سویرے میری توقع کے عین مطابق درجہ حرارت اچانک گرا اور ساتھ ہی اچھی خاصی شبنم پڑی۔ میرے کپڑے بھیگ گئے اور رائفل کی نال بھی یخ ہو رہی تھی۔ میں بار بار بھینسے کو بھی دیکھتا رہا۔ پہلے پہل تو وہ بے پرواہی سے گھاس چرتا رہا، پھر رات گئے وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ شاید زمین سے اسے کچھ حرارت مل رہی ہوگی، ورنہ باقی ماحول تو بہت سرد ہو چلا تھا۔ روشنی نمودار ہوتی، میں نے انتہائی مایوسی اور تھکن کے ساتھ واپسی اختیار کی۔ یہاں گرم پانی سے نہا کر فارغ ہوا تو بھاپ اڑاتی گرم چائے، گوشت کے تلے ہوئے پارچے اور انڈے میرے منتظر تھے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر 2 گھنٹے کی نیند پوری کر کے جب بیدار ہوا تو بالکل تازہ دم ہو چکا تھا۔ اب گاڑی کے دونوں مڈ گارڈوں پر میں نے 2 کھوجی بٹھائے جو اپنے کام میں خاصے ماہر تھے۔ اب ہم لوگ کیچوے کی رفتار سے چلتے ہوئے سڑک پر نکلے، لیکن شیر رات کو ادھر سے نہ گزرا تھا۔ پلی بونو پہنچ کر ہم نے کالا پانی دریا کے دونوں اطراف کو بھی چھانا۔ اس کے علاوہ وہاں کی پگڈنڈیوں کو بھی میل بھر دونوں اطراف میں دیکھا۔ شیر کے گزرنے کی کوئی علامت نہ دکھائی دی۔ دوپہر کو ہم پلی بونو پلٹے اور میں جنگل کے کنارے بیٹھ کر پائپ پیتے ہوئے اپنی حکمت عملی پر غور کرنے لگا۔ جہاں میں بیٹھا ہوا تھا وہاں سے کوئی 2 فرلانگ دور دریائے کالا پانی کے دوسرے کنارے املی کا ایک بڑا درخت تھا جو جنگل سے گزرنے والی پگڈنڈی کے دونوں سروں کا اچھا نظارہ پیش کرتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ اس درخت پر بیٹھ کر شکاریوں نے کئی شیر مارے۔ 1.5 سال قبل میں نے خود بھی اسی درخت سے ایک چھوٹا تیندوا مارا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اگلی چند راتیں اسی درخت پر مچان باندھ کر گزاروں۔ اگرچہ راتیں چاندنی تھیں، لیکن پھر بھی زمین پر بیٹھ کر آدم خور کا انتظار کرنا کچھ زیادہ عقل مندی کا کام نہ لگا۔ یہ فیصلہ کرتی میں نے اپنے 2 آدمیوں سے کہا کہ وہ انہی شاخوں پر میری مچان باندھیں جہاں میں 1.5 سال قبل بیٹھا تھا۔ یہ ہدایات دے کر میں درخت کی جڑ میں ہی سو گیا۔ یہ آدمی بخوبی جانتے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے نصف گھنٹے بعد جگا دیا، پھر ہم نے مل کر اس میں کچھ معمولی سی تبدیلیاں بھی کیں۔ میرے پاس چارپائی کا ڈھانچہ ہمیشہ گاڑی میں موجود رہتا ہے۔
تجربے سے معلوم ہے کہ یہ سب سے بہترین مچان بن سکتی ہے، ہلکی لیکن مضبوط۔ اس پر بیٹھ کر اگر حرکت کی جائے تو شور نہیں ہوتا۔ اس پر بیٹھنا بہت آرام دہ ہے۔ اس کو اتارنا اور چڑھانا بھی بہت آسان کام ہے۔ چھپانے میں وقت نہیں لگتا، سستی اور آسانی سے منتقل بھی کی جا سکتی ہے۔ اس چارپائی کو 2 شاخوں سے سوتی رسی سے باندھا گیا۔ یہ رسی بھی میرے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اس کو چاروں طرف سے چھپا دیا گیا۔ اس میں کئی سوراخ بھی تھے جو بظاہر نادیدہ تھے۔ ان سوراخوں سے میں نیچے سے گزرنے والی پگڈنڈی کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ سب کچھ میری توقع کے عین مطابق ہوا تھا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ناگا پتلا پہنچایا، پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر ہلکا سا کیلولہ بھی کیا۔ 4 بجے میں کمبل، ٹارچ، پانی کی بوتل، سینڈوچ اور چائے کی تھرمس لے کر اکیلا ہی پلی بونو کی طرف پلٹا۔ یہاں میں نے اپنی کار کو چھپا دیا اور خود پیدل ہی اس درخت کی طرف چل پڑا جہاں میری مچان تھی۔ 6 بجے میں مچان پر بیٹھ گیا۔ گھنٹوں پر گھنٹے گزرتے رہے۔ 11 بجے ایک تیندوے نے بولنا شروع کیا۔ یہ آواز بالکل ایسی ہی تھی جیسے کوئی لکڑہارا آری سے لکڑی کاٹ رہا۔ یہ آواز امبل میرو والے راستے سے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد یہ تیندوا موڑ سے نمودار ہوا۔ بہت خوبصورت اور شاندار جانور تھا۔ چاندنی میں اس کی کھال چمک رہی تھی۔ وہ میرے درخت کے نیچے سے ہوتا ہوا دوسرے سرے پر غائب ہو گیا۔ اگر میں آدم خور کے انتظار میں نہ ہوتا تو اسے کسی بھی قیمت پر جانے نہ دیتا۔ اس طرح یہ رات بھی گزر گئی۔ اگلی رات مزید اکتا دینے والی تھی۔ نہ کچھ دیکھا اور نہ ہی کچھ سنا۔ اگلی صبح پلی بونو لوٹتی میں سو گیا۔ 10 بجے مجھے اٹھایا گیا کہ نصف گھنٹہ قبل آدم خور نے ایک چرواہے کو ہلاک کر دیا ہے۔ عجلت میں رائفل اٹھاتے ہوئے میں اس کے غم زدہ بھائی اور دیگر چند افراد کے ساتھ پون میل دور اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں دریائے کالا پانی گزرتا ہے۔ یہاں وہ آدمی اپنے مویشی چرا رہا تھا کہ شیر نے اس پر حملہ کیا۔ شاید شیر دریا کے کنارے کی جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی چیخ سن کر اس کا بھائی جو کہ اس کے ساتھ ہی تھا لپکا۔ بھائی نے یہ پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس آدمی کو شیر نے شانے سے پکڑا تھا۔ بیچارہ متوفی مسلسل چیخ و پکار کرتا رہا۔ شیر اسے لے کر دریا کے کنارے والی جھاڑیوں میں گھس گیا۔ اس کا بھائی فوراً گاؤں کی طرف بھاگا اور سب کو یہ خبر سنائی۔ وہاں سے یہ سب افراد مل کر میرے بنگلے کی طرف آئے جہاں میں سو رہا تھا۔ جائے حادثہ پر جا کر ہم نے شیر کے پگوں کا پیچھا شروع کیا۔ یہاں جھاڑیاں ابھی تک شیر اور اس کے شکار کے گزرنے کے باعث جھکی ہوئی تھیں۔ اس کی پگڑی انہی جھاڑیوں میں الجھی ہوئی تھی۔ دریا کی تہہ میں پہنچ کر شاید متوفی کی چیخوں سے ناراض ہو کر آدم خور نے اسے زمین پر ڈالا اور اب اسے گلے سے پکڑ لیا۔ یہاں سے تازہ خون کی لکیر دکھائی دے رہی تھی اور ساتھ ہی شیر کے پنجوں کے نشانات بھی۔ اس کے علاوہ متوفی کے پیر بھی ایک طرف گھسٹ رہے تھے۔ یہ سب نشانات دریا کی تہہ کی ریت پر بالکل واضح تھے۔ بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے ہوئے ہم دریا میں اگی جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے گزرے۔ جلد ہی گھاس کا قطعہ آ گیا۔ یہاں سے گزرتے ہوئے شیر کے وزن کے سبب جو گھاس کچلی گئی تھی وہ ابھی تک سر نہ اٹھا پائی تھی۔ یہاں سے تھوڑا سا آگے چل کر یہ زمین ڈھلان ہوتی ہوئی بالآخر دریا سے جا ملتی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ شیر اس ندی میں ہی چھپ کر اپنا شکار کھانا شروع کرے گا اور اس وقت اپنا پیٹ بھر رہا ہوگا۔ اس جگہ سے نشانات کا براہ راست پیچھا کرنا ناممکن تھا کہ میری تمام تر احتیاط کے باوجود شیر میری آواز سن لیتا کیونکہ یہاں کانٹے دار جھاڑیاں بکثرت تھیں۔ اس طرح آدم خور کو اپنے تعاقب کا اندازہ ہو جاتا۔ اس صورت میں آدم خور مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ براہ راست حملہ کر دیتا یا پھر شکار کو لے کر دور نکل جاتا۔ اس کے علاوہ یہاں گھنی گھاس بہت زیادہ تھی۔ شیر کسی بھی جگہ چھپ کر سامنے سے، عقب سے یا اطراف سے حملہ کر سکتا تھا۔ صورتحال کا تیزی سے جائزہ لیتے ہوئے میں نے فوراً راستہ بدلا اور دائیں طرف سے ہوتا ہوا بڑھا جہاں 4 میل دور جا کر میں دوبارہ اسی ندی میں پہنچ کر اوپر کی طرف شیر کو تلاش کرتا۔ اس طرح اگر میں محتاط ہو کر چلتا تو شیر کو اس کی بے خبری میں جا لیتا۔ اس طرح میں واپس پلٹا اور جھک کر چلتے ہوئے فلانگ بھر گیا۔ یہاں رک کر میں نے اپنا سانس بحال کیا۔
اب میں نے نالے میں اتر کر نرم ریت پر چلنا شروع کیا۔ میری ہر ممکن کوشش تھی کہ میں نالے کے بالکل وسط میں رہوں تاکہ شیر کے اطراف سے حملے کی صورت میں کچھ بچاؤ ہو سکے۔ مجھے یہ وقت کسی بھیانک خواب کی طرح ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہاں نالا بعض جگہ 10 گز جتنا ہی چوڑا تھا، کسی بھی مقام سے اس کی چوڑائی 30 گز سے زیادہ نہ تھی۔ میں پنجوں کے بل چلتا ہوا ہر طرح سے تیار تھا۔ دونوں اطراف کی جھاڑیوں کو بھی اچھی طرح دیکھ بھال کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ اسی طرح ہر کچھ فاصلے کے بعد رک کر سن لینے کی کوشش کرتا تاکہ اگر شیر شکار کو کھا رہا ہو تو مجھے اس کی آواز سنائی دے سکے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ پورا علاقہ ہی مردہ ہو چکا ہے۔ میری خواہش تھی کہ کسی پرندے یا جھینگر کی آواز ہی اس خاموشی کو توڑتی، لیکن وائے قسمت، ہر طرف مکمل خاموشی کا راج تھا۔ صرف میرے اپنے قدموں کی بہت مدھم آوازیں ہی سنائی دے رہی تھیں۔ میں بمشکل نصف فرلانگ ہی چلا ہوں گا کہ یہاں سے نالا اب ایک ہلکا سا موڑ مڑتا تھا۔ اس جگہ سے تھوڑا سا پہلے میں رکا اور سن لینے کی کوشش کی۔ شکر ہے کہ میں رک گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے خاموشی اور بالکل ہی غیر متوقع طور پر شیر اپنے شکار کو کمر سے پکڑے ہوئے موڑ سے نمودار ہوا۔ ہماری حیرت یقیناً مشترکہ تھی۔ شیر کو تعاقب کا شبہ ہو گیا تھا، تبھی وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کہیں نہ رکا۔ شاید اس نے سوچا کہ مزید دور جا کر کھانا شروع کرے۔ دوسری طرف اگرچہ میں بہت زیادہ محتاط ہو کر چل رہا تھا، لیکن شیر سے اتنی جلدی مڈبھیڑ کا کوئی اندازہ نہ تھا۔ یہ حیرت صرف لمحہ بھر رہی۔ شیر نے اگلی ہی لمحے متوفی کی لاش کو زمین پر ڈالا اور اگلی ٹانگوں پر جھکتے ہوئے اس نے دم سیدھی کی۔ یہ حملے کی یقینی علامت تھی۔ اسی لمحے میری رائفل بول پڑی۔ گولی آدم خور کی آنکھوں سے انچ بھر نیچے لگی۔ اگرچہ یہ انچ بہت معمولی سا فاصلہ ہے، لیکن پھر بھی یہ گولی دماغ تک نہ پہنچ پائی اور مہلک نہ ثابت ہوئی۔ نتیجتاً شیر نے فوراً ہی چھلانگ لگائی اور متوفی کی لاش سے ٹھوکر کھا کر گرا اور مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ ایک طرف گرتے ہوئے میں نے متواتر فائر پر فائر جاری رکھے۔ جو ہی رائفل خالی ہوئی، شیر میرے قدموں میں پڑا تڑپ رہا تھا۔ اس کی کھوپڑی سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں تقریباً ہش کھا کر گرتے گرتے بچا۔ مجھے لگا کہ مرنے والا ہوں۔ شکر ہے کہ فوراً ہی سنبھل گیا۔ اب میں اپنے ہمراہیوں کی طرف پلٹا جو میری پے در پے 5 گولیوں کی آوازیں سن چکے تھے اور اندازہ لگا چکے تھے کہ آدم خور اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہو کہ کھال اتارنے سے قبل اور کھال اتار کر ہونے والے معائنے سے کسی بھی قسم کی معذوری نہ دکھائی دی کہ جس کے سبب اس شیر کو آدم خوری کا انتخاب کرنا پڑتا۔ یہ بالکل تندرست و توانا شیر تھا جو اپنے قدرتی اور فطری شکار کی پوری اہلیت رکھتا تھا۔ معلوم نہیں کہ اس نے کس وجہ سے آدم خوری کا انتخاب کیا۔ یہ کہاں سے آیا کوئی نہ جانتا تھا، لیکن اب سب جان گئے تھے جہاں اسے بھیجا گیا ہے وہاں سے اس کی واپسی ممکن نہیں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے 9 آدم خور اور ایک پاگل ہاتھی، کینتھ اینڈرسن۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، اچھا سا کمنٹ کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔